اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایک جائزہ کے ساتھ میں ہوں علی رضا لال جی، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 25 جون ہے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ایسا پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے جس میں ہم پوسٹ الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے، اور پوسٹ الیکشن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے ون اینڈ اونلی اقبال جیوانی صاحب۔ اور اقبال جیوانی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے تجزیے میں وہ تمام ایکسپیکٹس کو نظر میں رکھتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جو کسی کی ذہن میں بھی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں علی اکبر پونا والا صاحب۔ یہ بہت ہی زبردست ماہر قانون ہیں، نہ صرف ماہر قانون بلکہ ماشاءاللہ یہ سول جج بھی رہ چکے ہیں۔ اور دی ون اینڈ اونلی شاہد بادامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ شاہد بادامی صاحب کی خصوصیت پروگرام کو، فارمیٹ کو سمجھنا، سوالات کو سمجھنا اور پورے ماحول کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن ہو چکے، ووٹ ٹیکنگ ہو چکی، اور اب بہت سارے کام چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں پہلے اوور آل تجزیہ لینا چاہوں گا۔ اقبال جیوانی صاحب، 5000 بلکہ 5522 ووٹس، فرسٹ ٹائم ان ہسٹری، کھوجا ہسٹری میں یہ اتنی بڑی تعداد میں، کراچی کے اندر اتنی بڑی تعداد میں کبھی ووٹ نہیں پڑے تھے۔ یہ پڑے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں اور کیا تجزیہ ہے آپ کا اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی بہت شکریہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی سی ایم نے جس طرح پورے الیکشن کو کور کیا، اور ماشاءاللہ اس کو لوگوں نے سراہا بھی، لوگوں نے پسند کیا کہ ان کو 80-90% لوگ وہ تھے کہ جو بالکل جماعت سے کنسرن نہیں تھے۔ ہمارے یہاں جماعت میں کنسرن کے صرف 2 طریقے تھے، یا تو میت پہ یا شادی پر۔ اس کے بعد پورا زندگی میں کوئی میت جماعت سے تعلق رکھتا۔ اس بار جو الیکشن کے جو پروگرامز ہوئے ہیں پی سی ایم پہ، اس سے آگہی ہوئی ہے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ ہماری جماعت ہمارے لیے کیا کر سکتی ہے، ہم جماعت سے کیا کروا سکتے ہیں، ہمیں جماعت کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ جو آگہی ملی ہے، آج اگر آپ کمیونٹی میں جا کے لوگوں سے ملے کہ آپ کسی جگہ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، امام بارگاہ مجلس میں جائیں، تو آپ کو باقاعدہ جب فارغ ہوتے ہیں لوگ تو آپ کو جماعت ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ آیا، یہ کرتے ہیں، یہ آیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الیکشن ختم ہو گیا۔ اب ہم پیسفلی ختم ہو گیا، پیسفلی الحمدللہ، اور اب ہم جو ہیں ایک جماعت ہیں، بالکل صحیح، ایک کمیونٹی ہیں۔ ہمیں پیچھے، اسے کہتے ہیں پنجابی میں مٹی پاؤ، پیچھے آپ نے مٹی ڈال دینی ہے۔ جو ہوا سو ہوا، درگزر کریں جو ہمارے ائمہ الاسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ جو کمیٹی ممبرز آئے ہیں ڈفرینٹ پینل سے، ان کو ساتھ لیں، ایک دوسرے سے افہام و تفہیم سے اس جماعت کو چلائیں۔ بالکل۔ اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے، یعنی میرے خیال میں، آئی مے بی رانگ بٹ آئی نو آئی ایم ناٹ، کیونکہ میں نے کافی لوگوں سے ڈسکشن کرنے کے بعد میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ جو شخص مینیجنگ کمیٹی میں جس چیز کے لیے الیکٹ ہوا ہے اس کو وہ ڈپارٹمنٹ دینا چاہیے، وہ شعبہ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر رضا نورانی صاحب ہیں، سب کو پتا ہے کہ از اے ویری گڈ سوشل ورکر، اینڈ از ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر۔ ایڈمنسٹریشن میں جو رضا نورانی کا طریقہ ہے ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، تو اسے ایڈمنسٹریشن ملنی چاہیے۔ اسی طرح عقیل بھانجی صاحب ہیں، قبرستان کے حوالے سے ہر طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں قبرستان میں بہتری ہوئی ہے۔ وہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ قبرستان کے چکر کاٹتے رہے کہ آج یہ نہیں ہوا، آج یہ نہیں ہوا، آج یہ ہوا۔ اسی طرح دوسرے سارے لوگ جو آئے ہیں ان کو اپنی اپنی مہارت کے حساب سے ان کو شعبے دے دیں۔ And later on in the interview I'll let you know کہ کیا کس طرح ہے۔ علی اکبر بھائی، الیکشنز آپ نے دیکھا پورا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جو ہوا
پوسٹ الیکشن سے پہلے پری الیکشن ایک چیز سر نے کہی, میں سر کی بات سے کہیں کہیں اتفاق اور کہیں کہیں ڈفر کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اپارٹ فرام واٹ پی سی این ہیز ڈن, یہ اویئرنیس اور لوگوں کو اجاگر کرنا ان دو پینل کا کام ہے. اگر یہ دوسرا پینل نہ آیا ہوتا تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی اور پی سی این بھی یہ پروگرام نہیں چلاتا. ٹھیک ہے, تو کریڈٹ گوز ٹو دیز ٹو پینلز کہ جس نے اتنا ایگزاسٹیولی الیکشن کی کیمپین چلائی, کنٹیسٹ کیا اور فائنلی الحمدللہ آؤٹ کم جو بھی آیا بہترین آیا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ٹینیور میں اس سے زیادہ پبلک ہوگی انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے پی سی این نے جو پروگرامز کیے جس کے تھرو لوگوں کو اویئرنیس ملی, اسی طریقے سے پی سی این کا ایک کنٹینیوسلی ایفرٹس رہنی چاہیے کہ وہ پروگرامز کو کنٹیسٹ انیشیٹ کراتا رہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ون وے اور دی ادر ملتی رہے. ناؤ اب ہم اس پرٹیکولر اسپیکٹ پہ بات کرتے ہیں جس پرٹیکولر اسپیکٹ پہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک جائزہ. تو پوسٹ الیکشن کے بعد ابھی تک انٹرنل میٹنگز تو شاید ہو رہی ہیں لیکن ایکسٹرنلی کچھ دیکھنے میں نہیں آیا کہ ابھی تک ان لوگوں کے کیا پلانز ہیں کمیٹی کے اور وہ کس طریقے سے اپنے پلانز کو ایگزیکیوٹ اور امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے. تو پوسٹ الیکشن کے یہ چیزیں قبل از وقت ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کہ وہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا, یہ سبسیکوینٹ چیزیں ہیں. تو ابھی فردر گفتگو میں جو چیزیں آتی جائیں گی ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. شاہد بدامی صاحب, صرف مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں پورا اوور آل آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہے اور بڑا زبردست انداز میں آپ نے جو تجزیہ کیا, الیکشنز ہونے کی ڈیٹ آنا, پوسٹ پون کی طرف جانا, پھر پورا رمضان, پھر دوبارہ الیکشن کی تیاری, کیا کہیں گے یہ پورا سینیریو. اب میں تھوڑا سا پری الیکشن سے پھر آپ کو پوسٹ الیکشن کی طرف لے کے آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو علی بھائی آپ کو یقیناً مبارکباد دوں گا پی سی این کے حوالے سے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ انشاءاللہ پروگرام ہے کہ ہر مہینے جو ہے وہ اس طریقے سے کمیونٹی اویئرنیس کے جو پروگرام ہیں وہ کریں گے. یہ یقیناً کمیونٹی کے لیے بڑا ایک اچھا ہوگا اور اس سے کمیونٹی جو ہے اس کے اندر ایک اسپارک پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پتہ چلتا رہتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی میں کس طریقے سے ہے. آپ نے جو پری الیکشن کی باتیں کی, ٹھیک ہے, ساری چیزیں ہوئیں. پھر ہم ایک پروگرام کر رہے تھے جہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ شاید الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پونڈ ہو جائیں گے. اس میں ہم نے بات اعلان کی اور جو ہے اس میں بڑا ایک وہ بھی ہوا تھا. خیر, ان ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں بالکل کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ٹوٹل اس الیکشن میں جیسے آپ نے کہا کہ 5522 ووٹ پڑے. بالکل ٹھیک ہے. الیکٹورل جو ہمارا تھا, جو ووٹنگ ہمارے پاس تھی وہ تھی تقریباً 22,184 22,184, جس میں میل ممبرس تھے 11,843 اور فیمیل ممبرس تھیں 10,341. یہ الیکٹورل تھا, یعنی 22,184 کا, جس کا یہ 5525 جو ہے 5522 جو ہے وہ تقریباً 25% بنتا ہے. اس کا مطلب 25% کی ہمارے پاس ووٹنگ جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. بظاہر دیکھا جائے بہت ہی اچھا, یعنی 25 ہم جو اگر اس فگر کو دیکھیں 5,000 بہت اچھا فگر ہے. 5,000 اس سے پہلے نہیں, فرسٹ ٹائم اس سے پہلے نہیں ہوا. بالکل صحیح. لیکن جو اس سے پہلے ایک دفعہ ہوا تھا 3700 ووٹ تقریباً پڑے تھے, 3,700 کے لگ بھگ کچھ ووٹ پڑے تھے, مگر وہ صرف میل اس وقت صرف میل ممبرس تھے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت الیکٹورل کتنا تھا, لیکن اگر میں یہی سمجھوں کہ تقریباً یہی 10-12 ہزار کا ہی الیکٹورل ہوگا صرف جو میل ممبرس تھے, تو وہ بنتا ہے تقریباً 30%. تو اگر پرسنٹیج وائز ہم دیکھیں تو اس دفعہ ووٹنگ کم ہوئی ہے. اچھا, اگر عام طور پر ہم پورے ملک کے نیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں تو تقریباً 50% کی ووٹنگ ٹرن اوور ہوتا ہے. ہماری کمیونٹی اگر ہم دیکھیں تو ذرا سا ابو ایوریج کمیونٹی ہے. الحمدللہ ہماری کمیونٹی ابو ایوریج کمیونٹی ہے. تو ابھی ہمیں اس بات کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پر وہ زور دینا چاہیے, اور یقیناً یہ پروگرامز وغیرہ جو ہیں جب لوگوں کو آپ پورے 3 سال تک بزی رکھیں گے ہر مہینے کچھ نہ کچھ کر کے, تو یہ چیز بڑھے گی. یہ چیز بڑھے گی اور یہ چیز بڑھنی چاہیے. یعنی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 10,000 ووٹ تو کم از کم پڑنا چاہیے.
اب اس کے لیے کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ ہم نے کرنی ہوں گی. فار ایگزامپل میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ بڑھانے چاہیے. پولنگ اسٹیشنز اب یہ 3 پولنگ اسٹیشن سے شاید ہمارا کام نہ چلے. مختلف دوسرے علاقے ہیں, مثال کے طور پر لائنز ایریا ہے فار ایگزامپل, اس پر ایک پولنگ اسٹیشن ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ڈیفینس کا ایریا ہے, اس طرف ایک پولنگ اسٹیشن ہونا چاہیے, تاکہ لوگوں کو جتنی آسانی ہم فراہم کریں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمارا جو ووٹنگز ہیں وہ بڑھیں گے. خارادر کے اندر ہم گئے تھے, آپ ہمارے ہم لوگ سب ساتھ تھے, اتنا کنجسٹڈ ہو گیا تھا وہ معاملہ میرا خیال ہے. اور ہم نے بات بھی کی تھی الیکشن کمشنر سے بھی, اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ خود بھی کنسیڈر کریں گے حسینیہ ایرانیان کو انسٹیڈ آف خالد جناح جو اس کے حوالے سے. تو یہ بہرحال ایک اور چیز الیکشن کے اندر اوور آل جو آپ بات کر رہے ہیں ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. ریجیکٹڈ ووٹس میں نے پورا اس میں وہ لگایا تھا, تقریباً جو ووٹس پڑے ہیں اس کے 4.5 سے 5% ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے ہمارا, 4.5 سے, یعنی تقریباً 260 سے 275 ووٹ جو ہے نا وہ آپ کا تقریباً ریجیکٹ ہوا ہے. اس پرسنٹیج کو بھی ہم نے بہرحال, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکسٹ الیکشن میں ہم نے اس پر بھی کام کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس ریجیکٹڈ ووٹس کو جو ہے وہ کم کیا جائے. ایک تو ہے کہ بندہ خود ریجیکٹ کرتا ہے, مجھے کسی کو بھی ووٹ نہیں دینا, میں نے دونوں ووٹ لگا دی, ایک الگ کہانی ہے. ایک یہ کہ میری غلطی ہو رہی ہے, تو اس غلطی کو بہرحال ہم نے روکنے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم صرف یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ صرف الیکشن کے, ابھی ظاہر ہے کہ پروگرام تو آگے بڑھنا ہے کہ پینل وائز کس طریقے سے ہوا, پھر ہر جو آپ کا کینڈیڈیٹ تھا اس وائز کیا رہا, کچھ اسٹیٹسٹکس ہم نے جمع کیے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو بتائیں گے, تو ایک اچھا انشاءاللہ وہ رہے گا. لیکن اوور آل جو آپ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اس میں, مگر شاید اب اگر ہم اس کو دوسرے اینگل پہ اگر دیکھتے ہیں کہ 2 پینلز آئے میدان میں. اچھا, پہلے ایک پینل آتا تھا تو ہائی اسکور 3700 پڑ گیا. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ 2 پینلز کا باقاعدہ مقابلہ ہوا, اور مقابلہ بھی اس انداز میں ہوا کہ دونوں طرف ووٹ پڑا. آپ اس کے بارے میں کیا تجزیہ دیں گے؟ سر پینل وائز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں, ایک ہے آپ کا آفس بیئررز کے اندر, آفس بیئررز میں جو ووٹس پڑا ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹوٹل ووٹس آفس بیئررز کو پڑا ہے اس میں 53% ووٹ جو ہے وہ میزان کو پڑا ہے, 40% ووٹ جو ہے وہ پروفیشنلز کو پڑا ہے. ٹو بی اسپیسیفک, میزان کو تقریباً 14,764 ووٹ پڑا ہے, پروفیشنل کو 10,907 ووٹ پڑا ہے. آفس بیئررز کی بات کر رہا ہوں. جو دوسرے 2 کینڈیڈیٹس اور کھڑے ہوئے تھے اس کو 521 ووٹ پڑا ہے, جو تقریباً 2% بنتا ہے, اور جو ریجیکٹڈ ہے وہ تقریباً وہی میں نے آپ کو کہا کہ 4.5 سے 5% ہے. آفس بیئررز کے اندر اگر ہم پرسنٹیج وائز نکالتے ہیں صرف 2 پینلز کا, تو تقریباً 53% ووٹ میزان کو پڑا ہے, 40% ووٹ پروفیشنل کو پڑا ہے. اگر آپ مینیجنگ کمیٹی کی بات کرتے ہیں جو نیچے کے 10 ووٹ ہیں, تو اس میں 53% ووٹ میزان کو پڑا ہے, 53% ووٹ, لیکن 47% ووٹ جو ہے وہ پروفیشنل کو پڑا ہے. یعنی یہاں فرق جو ہے وہ آپ کا صرف 6% کا رہ جاتا ہے مینیجنگ کمیٹی کے اندر, اور تقریباً 0.4% جو یعنی جو ریجیکٹ ہوا ہے 204 ووٹ ایک طریقے سے, چونکہ نیچے تو آپ کا ادر کوئی وہ تھا ہی نہیں. اور ویمن کونسلر کے اندر بھی آپ کا یہی 6% کا تقریباً مارجن رہتا ہے. 51% ووٹ جو ہے وہ میزان کو پڑا ہے, 45% ووٹ جو ہے وہ آپ کا پروفیشنلز کو پڑا ہے. بہت انٹرسٹنگلی اس کے اندر اگر آپ کینڈیڈیٹ وائز اگر کینڈیڈیٹ وائز سے پہلے اگر پولنگ اسٹیشن وائز آپ جاتے ہیں, خارادر, سوجے بازار اور پی سی ایچ, خارادر میں جتنا ووٹ پڑا ہے اس کا 70% ووٹ جو ہے وہ پروفیشنل کو پڑا ہے, سوری میزان کو پڑا ہے. خارادر کا جو ووٹ ہے 8,401 ووٹ ہے, اس کا 70% ووٹ جو ہے وہ خارادر میں میزان کو پڑا ہے, 26% ووٹ پروفیشنل کو پڑا ہے. سوجے بازار کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو 49% ووٹ میزان کو پڑا ہے, اور 48% ووٹ پروفیشنل کو پڑا ہے. مائی گاڈ. یعنی سولجر بازار جس کو ہم پنجاب بولتے ہیں ہمارے کمیونٹی کا, جس کے اندر بہت زیادہ ووٹ ہے, 49% ووٹ 26,441 ووٹ جو ہے وہ میزان کو پڑا ہے, 25,871 ووٹ جو ہے وہ پروفیشنلز کو پڑا ہے, 48%. یعنی پروفیشنل کو 48% ہے اور میزان کو 49% ووٹ ہے, 1% ووٹ ادرز ہے اور 2% ووٹ اس کے اندر. پی سی ایچ ایس کے اندر آپ جاتے ہیں تو 55% ووٹ میزان کو پڑا ہے, 42% ووٹ جو ہے وہ پروفیشنل کو ووٹ پڑا ہے. اگر اس کو آپ پورا جو میں نے یہ اسٹیٹسز دیے ہیں, ایک چیز بڑی کلیئر ہے, کمیونٹی نے مکس مینڈیٹ دیا ہے. اچھا, یہ کافی عرصے کے بعد نظر مکس مینڈیٹ دیا ہے, بالکل کلیئر کٹ کمیونٹی نے یہ کہا ہے کہ بھائی انہوں نے پینل وائز شخصیات
سے بالا تر ہو کر, پینل سے بالا تر ہو کر اس دفعہ جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ ایشوز پر ووٹنگ ہوئی ہے, جس کا ابھی اقبال بھائی نے بھی ذکر کیا اور پوناوالا صاحب نے بھی ذکر کیا. ایشوز پر ووٹنگ ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں اس دفعہ پوری الیکشن کمپین جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, آپ کسی بھی کارنر میٹنگ میں چلے جائیں, چاہے وہ پروفیشنلز نے کی ہو چاہے وہ میزان نے کی ہو, زیادہ تر جو ڈسکشن میں آیا ہے وہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر آیا ہے. بالکل زیادہ تر. پچھلی دفعہ جو مین الیکشن جب یہ میزان فرسٹ ٹائم آئی تھی اس وقت جو ہے وہ ایجوکیشن اور AKU بورڈ مین تھا جس کے اوپر یہ سارا وہ چلا تھا. اس دفعہ جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ تر ڈسکشن ہوا ہے ہر جگہ پر. اور کمیونٹی نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ, میں کہوں گا, یعنی کمیونٹی کو سلوٹ ہے. کمیونٹی نے دونوں طرف کی باتوں کو سنا, کچھ بلو دا بیلٹ باتیں جو ہوتی رہیں اس کو بھی سنا, اس کو بھی اگنور کیا. ہر طرف کی باتوں کو سنا اور اس کے بعد اپنے ووٹ کے ذریعے سے بتا دیا کہ بھائی ہم یہ چاہ رہے ہیں. یعنی اگر ہم ہیلتھ ایشوز کی بات کر لیں, ہیلتھ ایشوز پہ کمیونٹی نے دونوں طرف کو سنا اور بہت بھاری تعداد کے اندر ہیلتھ میں ڈاکٹرز کو لا کر انہوں نے بتا دیا کہ نہیں بھائی اب اس پہ کمپرومائز نہیں ہے, وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ. آپ ٹھیک ہے جو ہے وہ وضاحتیں دے رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ. اور میں آپ کو بتاؤں جب ہم اس پہ آئیں گے کیا کہتے ہیں کینڈیڈیٹ وائز, تو آپ حیران ہو جائیں گے. جو ڈاکٹر گوا کو جو ووٹ ملے ہیں, ڈاکٹر گوا کو 4th ہائیسٹ ووٹ ملا ہے. عقیل بانجی صاحب فرسٹ, آپ کے جو عسکر ٹریجرار ہیں سیکنڈ, حسن اکبر صاحب تھرڈ, گوا صاحب فورتھ. گوا صاحب فورتھ کا مطلب کیا ہوا, اور فرسٹ ٹائم رضا نورانی صاحب, گوکل صاحب, شہیدی صاحب, جتنے بھی ہیں سب سے زیادہ ووٹ لے کر آئے ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پبلک نے جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ نہیں وی وانٹ, کہ نہیں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں, بڑا کلیئر. یعنی آپ دیکھیں نا ووٹ, ایک بات. دوسری بات, پبلک نے اس چیز کو بہت امپورٹنس دی ہے. یعنی میں اس چیز کو بڑا اس سے دیکھ رہا ہوں کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. جو حسن اکبر صاحب نے آپ کے انٹرویو میں یہ کہا تھا, میں سمجھتا ہوں اس بات کو پبلک نے بائی کیا. حسن اکبر صاحب نے جب انٹروڈیوس کروایا تھا اپنے ٹریجرار کو تو یہ والی بات کی, عسکر صاحب کو. جی عسکر صاحب کو. عسکر صاحب میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا نون فیس ہے, اتنا نون فیس نہیں ہے, لیکن عسکر صاحب کو جو ووٹ ملے ہیں, عسکر صاحب سیکنڈ ہائیسٹ ہیں, 3228 ووٹ لے کر آئے سر. بالکل صحیح بات, سب کو مار دیا ہے. یعنی یہ چیز پبلک نے بائی کی ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. سر ٹھیک ہے. یعنی اور اسی طریقے سے یعنی یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں, یہ دو چیزیں, ایک تو مکس مینڈیٹ نمبر 1, نمبر 2 رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. ایک یہ ڈاکٹرز والی بات اور ایک یہ عسکر صاحب والی بات, یہ دونوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ پبلک نے کہا ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. عسکر صاحب والی بات آپ دیکھ لیں, ٹریجرار ہیں, ان کو بہت زیادہ تعداد میں ووٹ ملے ہیں. ڈاکٹر گوا, ان کو بہت زیادہ تعداد میں ووٹ ملے ہیں. یہ دو چیزیں پبلک نے بڑی کلیئر بتائی ہیں. آگے کس طرح سے ہونا چاہیے, اب جب آگے ہم بڑھیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن یہ ایک چھوٹا سا, میں نے چھوٹا سا نہیں بہت بڑا سا ہو گیا, سوری. جی چلیں. اچھا اقبال بھائی, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا شعبہ کس کے حوالے کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں اور یا میں اپنا تجزیہ پیش کروں کہ کس کو کیا ملنا چاہیے, ابھی شاہد صاحب نے جو آپ کو اسٹیٹسٹک دی اس میں کیا انہوں نے فرمایا جو کہ حقیقت ہے. رائٹ مینٹ فار دا رائٹ پوسٹ والا وہ ووٹ ملا ہے. ٹریجرر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ووٹ ملا ہے. اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے ڈاکٹرز کو ووٹ ملا ہے. تو کیا دینا چاہیے یہ تو آبویس ہے. یعنی میں اگر اس وقت سپوز کیجئے کہ اس پوسٹ پر ہوں اور میرے کمیٹی میرے پاس ہے اور شعبے دینے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ مجھے آدھی منٹ کا بھی سوچنے کی ضرورت ہے. صحیح بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ اصغر صاحب جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور میں ان کو ایڈمنسٹریشن دے دوں, ممکن نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر گوا یا ڈاکٹر مہدی جو ہیں ان کو میں قبرستان دے دوں یا اسکول دے دوں. آوا کا آوا بگڑ جائے گا. یعنی میرے لیے اگر اللہ نہ کرے کہ میں کبھی آؤں, کیونکہ مجھے آنا نہیں ہے جماعت میں معذرت کے ساتھ, بٹ اگر میں آیا تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت آسان ہے. بلکہ اس بار اتنے پچھلے سارے الیکشنوں میں جتنے میں نے, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بھوجانی صاحب کا بھی دیکھا ہے, سنجی صاحب کا بھی دیکھا ہے, دھنجی صاحب کا بھی دیکھا ہے, اس میں بھی پارٹ لیا. بھوجانی صاحب, امت بھوجانی صاحب کے ساتھ بھی, صفدر نورانی صاحب کے ساتھ بھی. مگر اس بار
क्रिस्टल क्लियर है, यानी कोई देयर इज नो टू वेज अबाउट इट कि हर शोबे के लिए मखसूस आदमी हमारी कम्युनिटी ने चुना है, बिल्कुल उनको लेकर आए हैं बाकायदा ने। जैसे शाहिद साहब ने कहा ना, मैं इनसे एग्री करता हूं कि बातें सारी सुनी, एक पैनल ने जाके जो कॉर्नर मीटिंग्स में की, दूसरे पैनल ने जाके की, और सब जो लोग सब जगह गए हैं, कुछ जगह पर कुछ लोग ज्यादा गए, कुछ लोग कम गए, मगर गए सब। मैं सैल्यूट करता हूं पूरी कौम को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि मैंने भी इसी तरह किया है कि मैंने भी राइट पर्सन को, मैंने, मेरा रिश्तेदार भी है, मेरा इसमें दोस्त भी है, बिल्कुल सही बात, मेरा कलीग भी है, ऐसे कई लोग जो मेरे साथ तंजीमों में काम कर रहे हैं वो लोग भी हैं, सब लोग हैं, मगर मैंने जो वोट दिया वो ये सोच के दिया, और मुझे खुशी हुई है कि पूरी जमात ने, पूरी कम्युनिटी ने सेम यही पैटर्न अपनाया। यानी उसमें 150 ये वोट जो ऐसे होते हैं कि जिनको मिसाल के तौर पर जमात में आते नहीं है, दूर इलाकों में रहते हैं या बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो उन्होंने आपसे मशवरा किया, मुझसे मशवरा किया कि भाई कौन क्या करता है, तो और बात है। अदरवाइज नहीं, आप देखिए जो उन्होंने स्टेटिस्टिक बताएं कि 1 2 3 4 जो है, अकील बानी साहब कब्रिस्तान में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। कब्रिस्तान में हर खानदान का शख्स जाता है अपनी किसी भी रिश्तेदार की मैयत के लिए, ही नोज के अकील बानी क्या कर रहा है। इसी तरह हेल्थ है, हॉस्पिटल है, इसी तरह एजुकेशन सेंटर है। तो यहाँ लोगों ने जो पसंद किया, और मैं जो आप मुझे पूछ रहे कि क्या होना चाहिए, इफ़ आई एम स्मार्ट, इफ़ आई एम इंटेलिजेंट, मैं अक्लमंद हूँ, समझदार हूँ, कौम को साथ लेके चलता हूँ, तो मैं अगर होता तो इसमें दो राय नहीं है। मैं फिर दोहरा दूँ कि बहुत आसान है, 1 2 3, इसको कब्रिस्तान, इसको एडमिनिस्ट्रेशन, इसको ट्रेजरर, इसको हॉस्पिटल, इसको फला जो हमारे पास शोबे हैं। पर मैं इसके अली अकबर साहब से इस मामले में हेल्प लूँगा, क्योंकि अब एक मिनट अली अकबर भाई, मुझे थोड़ा सा एक सवाल करने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होना चाहिए, मैं इस बात पे आना चाहता हूँ। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस जो आप हमारी डिस्कशन अभी यहाँ हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई चीज़ ऐसी मैं निकाल के आपको नहीं दे सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि कौन सी जो कमेटी है उसके अंदर कौन कौन लोग आएंगे। और जैसे बदामी साहब हैं, सर हैं, मैं स्पेसिफिकली कहूँ, एक बात बहुत अहम जो बदामी साहब ने उठाई कि ये प्रोफेशनल का कमाल नहीं है कि वो डॉक्टर को लेके आए, ये मीज़ान का कमाल है कि उनकी वजह से ये लोग जीते। फॉर द सिंपल रीज़न, एज बदामी भाई हैव सेड, कि आपके प्रोग्राम में बैठ के जब इस बात को बरमला इजहार किया गया कि राइट पर्सन फॉर द राइट सीट, और माशाल्लाह से दैट अस्कर इज़ केपेबल पर्सन, आई नो हिम पर्सनली, बहुत अच्छा बंदा है, और कम्युनिटी ने बहुत वाज़े तौर पे, और मैं कहूँ कि हसन अकबर इज़ वन ऑफ आवर मेंटर, लाइकवाइज मोहम्मद अली मर्चेंट, जो हमारी कम्युनिटी के एक करते धरते भी रहे हैं। और बिल्कुल इसी एंगल में लेके चलना चाहूँगा कि उस मेंटर को कम्युनिटी ने उनकी बातों को सराहा कि वो किस एंगल में कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, और ऑल इन ऑल जितनी अच्छी बॉडी आई है इससे अच्छी आ नहीं सकती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड रही बात कि जैसे आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में जो गुफ्तगू हो रही है, उस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कमेटीज़ का तस्करा है। वो कमेटीज़ के मेंबर्स कौन होंगे और कौन नहीं होंगे, वो उनकी एलिजिबिलिटी और उनका कैलिबर और वो किस पर्टिकुलर फील्ड से एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उस हवाले से होना चाहिए। मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, मतलब यस। शायद भाई मैं आप अगेन वही वाली बात कहूँगा जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल कम्युनिटी ने बहुत क्लियर कर, देखें जमात के अंदर और एक कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फ़र्क है। हम चारों मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं कि चलें यार एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक सबील बनाए, हम सबील एक खोलेंगे। अब हमारी मर्ज़ी है भाई कौन किसको हमने क्या बना दिया, क्या है क्या नहीं, आपस में हमने तय कर लिया, आप सदर बन जाना, आप ये बन जाना, आप ये कर देना, आप वो कर देना, और फिर हम जो है वो डिसाइड कर लेंगे। सर जमात ऐसा नहीं है। जमात के अंदर अब हर मेंबर मीज़ान का मेंबर नहीं है,
جو بھی جیت کر آیا ہے وہ پروفیشنل کا ممبر نہیں ہے, وہ کھوجا جماعت کی مینیجنگ کمیٹی کا ممبر ہے. That's what I'm asking. وہ 15, ٹھیک ہے, اور وہ سب کس کو آنسریبل ہیں؟ وہ سب کمیونٹی کو آنسریبل ہیں. اللہ کو تو ہے ہی, ظاہر ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن وہ سب کمیونٹی. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کو کمیونٹی نے جو ہے وہ جب چنا ہے تو اس کو کمیونٹی کو جواب دینا ہے. اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی کمیونٹی نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے, اگر آپ اس کام کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو 3 سال کے بعد جا کر آپ یہ نہیں بول سکتے میرے کو کام نہیں کرنے دیا, میرے کو ایسا کر دیا, میرے کو ویسا کر دیا. نہیں بول سکتے سر. 3 سال کے بعد کمیونٹی کو آپ یہ بولو گے تو کمیونٹی بولے گی تو یہ تو پہلے بتانا تھا بھائی جب کام نہیں کرنے دیا تو یہ بہت کلیئر ہے. یعنی کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, چیزیں بڑی کلیئر ہیں. بھائی میں اپنا گھر بنا رہا ہوں, میرا بھائی جو ہے وہ انجینئر ہے, میں بولوں یار تو ذرا سائٹ میں بیٹھ, میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں گھر کیسے بنانا ہے. او بھائی یہ بے وقوفی ہے. میرے گھر پر اگر ایک انجینئر موجود ہے تو انجینئر دیکھے گا بھائی, وہ دیکھے نا, میں کیوں جو ہے وہ زیادہ وہ کروں گا. تو یہ بہت کلیئر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے ہر چیز کا. کمیونٹی نے بہت کلیئر, میں پھر کہہ رہا ہوں اس الیکشن کے اندر کمیونٹی نے جس طریقے سے, اور میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, شاید اس سے اچھی کمیٹی نہیں آ سکتی تھی, شاید اس سے اچھی کمیٹی نہیں آ سکتی تھی. بہت ہی سینسیبل ووٹنگ ہوئی ہے. اتنی زیادہ, میں پھر کہہ رہا ہوں وہی جو کمپین کی بات کر رہا ہوں, اتنی زیادہ کمپین کے اندر بلو دا بیڈ باتیں بھی ہوئی, یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا, ساری باتیں کمیونٹی نے سب سنا چپ چاپ کر کے, پھر اپنے ووٹ سے بتا دیا ہم یہ چاہ رہے ہیں جی, ختم ہو گئی بات. اینڈ اور اب جو لوگ بھی جیت کر آئے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ کمیونٹی کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ دیں. اگر آپ نے کمیونٹی کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ نہیں دیا, یہ واقعاً کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی. جو کمیونٹی نے کہا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے اس کو یہ کام دو, 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 کمیونٹی بڑا کلیئر. اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں, یعنی جس کا مطلب ہے پھر الیکشن کا بھی فائدہ نہیں. بڑا کلیئر ہو گیا نا بھائی, جس کمیونٹی نے اتنا کلیئر مینڈیٹ دے دیا, اتنا کلیئر آپ کو بتا دیا, اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہ دیں, وہ چیزیں تو بہت نکل آئیں گی. جیسے انہوں نے کہا کس کمیٹی میں کس کو ڈالنا ہے, مگر نہیں لکھا ہوا obviously, لیکن بھائی ایک چیز بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ کیا ہے کس طرح سے. تو وہ اس طریقے, اور میرا خیال ہے ہوگا بھی اسی طرح سے. مجھے اپنا یہ لگتا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, سارے جو لوگ ہیں وہ بڑے سمجھدار لوگ آئے ہیں, اور کمیونٹی نے کسی ایسے کو نہیں چنا ہے, بڑے سمجھدار لوگوں کو چنا ہے. اور انشاءاللہ یہی ہوگا, آپ دیکھیں گے یہی ہوگا کہ جس کا جو کام ہے ان کو وہ کام کرنے دیا جائے گا, اور اسی طریقے سے وہ مل کر سب کام کریں گے. اور سب وہی والی بات ہے, ہم سب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو بھائی ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں, یہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو ہو گیا ہو گیا. اور اب جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے کمیونٹی نے گائیڈ کیا ہے کہ اس طرح سے کرو. میرا تو یہ خیال ہے. علی بھائی, میں صرف ایک ہی جملہ جو بھی شاید بات کر رہے ہیں, جو میں نے عرض کیا کہ جس چیز کے جو اہل ہے اس کو دینا چاہیے. مثال کے طور پر کہ اصغر صاحب جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو قبرستان دیتے, اور اصغر صاحب جیسے پونا والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوز ہم پرسنلی ویری نائس مین, اور انہوں نے اعلیٰ ترین کام کیا قبرستان میں. مگر میں آپ کو بتا دوں, اگر 3 سال کے بعد جب وہ قوم کے پاس واپس جائیں گے یا بیچ میں کہیں بھی ملیں گے, تو وہ اصغر صاحب کی اس بات کی تعریف نہیں کریں گے کہ آپ نے قبرستان اچھا بنا دیا. وہ ان سے کہیں گے بھائی حساب کتاب کون رکھے گا, تم کو تو ہم لائے تھے حساب کتاب کہ بھائی خمس کا بھی پیسہ ہے, ڈونیشن کا بھی پیسہ ہے, اکاؤنٹ سے بہت بڑا. تو یہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کر کے اس کو صحیح طرح استعمال کرنا, اور ایک سی اے سے زیادہ کون کر سکتا ہے. تو چاہے اگر ڈاکٹر کو آپ دے دیں ایڈمنسٹریشن, رضا نورانی صاحب کو آپ دے دیں ایجوکیشن, اور بہت اچھا کام کرے, ویلیو نہیں ہوگی. 100% یہ طے کرنا ہوگا, اور ہونا, اور ہوگا بھی ایسا ہی. یعنی ساری عقل مند ہے, کوئی بھی بیوقوف نہیں آیا جماعت میں. ہماری کمیونٹی نے کسی بیوقوف کو نہیں چنا الحمدللہ. 100% جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ بہت ہی کلاسک ٹیم آئی ہے, اور ہمارے پاس ہر شعبہ جو ہماری کمیونٹی میں ہے, ہماری جماعت میں ہے, اس کے لیے الحمدللہ ان 15 آدمیوں میں پلس دی وومن کاؤنسلر, وہ بھی کم نہیں ہے, وہ بھی ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, ایک سے ایک ہیں. اس میں بھی اسی طرح ان کو بھی ایسا شعبہ دینا چاہیے, یعنی وومن کے شعبے کے علاوہ بھی جس کی وہ ماہر ہیں, بالکل صحیح بات ہے نا, تو اس کو بھی ویسے دینا چاہیے. میرا یہ بس ایک جملہ ان میں ایڈ کرنا تھا مجھے. ناظرین, جو شاہد بھائی نے, علی اکبر بھائی نے اور اقبال بھائی نے بہت کلیئرلی بتایا کہ اس وقت جو الیکشن ہوا ہے بہت انٹیلیجنٹلی ہوا ہے,
اور لوگوں کا رجحان الیکشن کی طرف فرسٹ ٹائم اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا اور لوگوں کا میدان میں آنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس بار کوئی ٹاسک ہے. پبلک نے جماعت کو کوئی ٹاسک دیا ہے. اگر یہ ٹاسک پورا ہو جائے گا تو یہ جماعت پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی. اور یقیناً اس وقت لوگ چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹ اپنے ٹاسک پہ لوگوں کو کام کریں. اقبال بھائی کیا فرمائیں گے؟ بالکل اینڈنگ میں اس پروگرام کو کلوز کروں گا. سب سے بڑا خدا تعالیٰ کا شہادت معصوم علیہ السلام کا ہمارے پر احسان ہے کہ یہ واحد کمیونٹی ہے جس کے پاس ہر چیز اپنی ہے. الحمدللہ الحمدللہ آمین. آپ کسی نان شیعہ کمیونٹی میں جا کے جائیں اور آپ کی میت ہوتی ہے اس میں سے نان شیعہ کمیونٹی جب آتی ہے آپ کے قبرستان میں تو وہ تعریف کر کر کے تھک جاتے ہیں. اسی طرح ہماری سکولز یہ ساری چیزیں جو ہم نے بنا دی ہیں, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ انٹیلیجنٹ طریقے سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ایک ٹاسک دیا ہے. یہ ٹاسک ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ. اور مجھے ویری آنیسٹلی کہیں کمی محسوس نہیں نظر آ رہی, کبھی محسوس ہو ہی نہیں رہی ہے, نہ نظر آ رہی ہے. اور میں انشاءاللہ یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ 3 ایئرس آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا بیکاز آف دا ٹیم, کہ ہماری جماعت آج کہاں ہے اور 3 سال کے بعد کہاں ہوگی انشاءاللہ. علی اکبر بھائی. میں صرف چند سوالات ہیں میرے کہ جب اب میٹنگز ہوں گی اور کمیٹیز فارمولیٹ ہوں گی تو ان میں تمام کمیٹیز تو دیکھنے میں آئی ہیں, لیکن ایک کمیٹی جس کا تذکرہ کانسٹیٹیوشن ڈسکس کرتے ہوئے ایک سرسری سا ہوا تھا, آج اس پہ مجھے موقع ملا ہے تو میں کہنا چاہوں گا, جس پہ نظر ثانی محمد علی مرچنٹ صاحب نے بھی ڈالی تھی, محلہ کمیٹی. اس کا مینڈیٹ کیا ہے یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, اور یہ ایگزسٹنس میں ہے تو کہاں ہے رہی ہے, ایگزسٹنس میں رہی ہے تو کہاں رہی ہے, اور اس نے کیا کام کیے ہیں, اور اس کا مینڈیٹ کیا ہے, اور ان فیوچر جو کمیٹیز بنیں گی تو آیا کیا اس میں بھی محلہ کمیٹی بنے گی, کیونکہ واضح بائی لاز کے اندر لکھا ہوا ہے سب کمیٹیز میں کہ محلہ کمیٹی کا تذکرہ ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہماری جماعت ہے, کیونکہ محلہ کمیٹی کا مقصد لکھا ہوا ہے بائی لاز میں کہ جو فار ایریاز ہیں جہاں پر حدود پہنچ نہیں پاتی ہماری جماعت کے ممبرز کی, تو وہاں پر ایک جہاں پر شارٹ 20 فیملیز رہتی ہیں خوجاز, وہاں پر ایک محلہ کمیٹی بنا دی جائے اور ان کے کنوینر ان کو رپورٹ کرتے رہیں جماعت کو. یہ بیسکلی جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ مقصد ہے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ پلیز کائنڈلی آپ لوگ جب کمیٹیز بنائیں تو جو جس کے اہل ہیں اس کو وہاں آپ لوگ جب فکس ان کریں گے اس کے بعد ایک محلہ کمیٹی کو بھی بنائیے گا پلیز, تاکہ ہماری کمیونٹی اس پرٹیکولر کمیٹی سے بھی فیضیاب ہو سکے, تاکہ جو لوگوں کے مسائل آپ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ وہ آپ تک پہنچ سکیں. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا. شاید بھائی فائنل ورڈز. دیکھیں چیزیں بہت ساری ہیں, کمیٹیز کی بات کر رہے تھے علی اکبر بھائی, اور بڑی اچھی. میرا اپنا اس کے اندر ایک تھوڑا سا اس کو صرف ایڈ آن کروں گا. جو بھی کمیٹی بنتی ہے, محلہ کمیٹی ہے, ایجوکیشن بورڈ ہے, ہیلتھ بورڈ ہے, مختلف کمیٹیز بنتی ہیں, جو بھی کمیٹی بنے, میرا یہ خیال ہے کمیٹی بڑا کمیٹی نہیں ہونی چاہیے. ان کمیٹیز کا بہت ایکٹیو رول ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے, مجھے نہیں معلوم کہ نہیں, جو اطلاعات ہیں مجھے نہیں پتہ, جو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کمیٹیز تو بن جاتی ہیں لیکن وہ کمیٹیز کی کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ تو ملیں, کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ ملیں, پالیسیز پر ڈسکشن ہو, کرنا کیا ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم کمیٹی کو بنا کر اس کو ایک الماری میں رکھ دیں اور پھر جو مین کنوینئر ہے وہ صرف کام کرتے ہیں اور بعد میں ایک اسٹیمپ, پھر بیکار ہے کمیٹیاں بنانا. بالکل کمیٹیز بنے اور ان کا ایکٹیو رول ہو, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے اپنے اس پروگرام میں بھی کہا تھا, جو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کہا تھا, کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو ممبرز والی بات تھی, میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ کمیٹی کو, جو ہماری جو نئی کمیٹی آئی ہے اس کو اس بات پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے, نمبر 1, اور باقاعدہ ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر ابھی جو ہے وہ اسکول کے اندر اتنا % ممبر ہے, بچہ ہے جو اتنا % ممبر ہے, تو ہم نے اگلے 3 سال میں جب ہمارا ٹینیور ختم ہوگا تو اس پرسنٹیج کو کہاں سے, مثال کے طور پر اگر ابھی 60%, ایگزامپل لے رہا ہوں, مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے, 60% ہے, تو بھائی 3 سال کے اینڈ پہ ہم اس کو کم سے کم 70% تک لے جائیں گے. کوئی ایک ریئلسٹک ٹارگٹ تو سیٹ کریں. اسی طریقے سے ہیلتھ
हॉस्पिटल है, कितने परसेंट हमारे मेंबर्स इस हेल्थ फैसिलिटी से फायदा उठा रहे हैं, कितने परसेंट फायदा उठा रहे हैं, और अगर अभी इतना परसेंट उठा रहे हैं तो हम क्या ऐसी एक्टिविटी करें कि हमारे मेंबर्स ज्यादा फायदा उठाएं। इसी तरीके से अगर हमारा जो अपना स्टाफ है, जो हमारी बात हुई थी तकरीबन 1000-1200 तो खुद जमात का स्टाफ है, कितने परसेंट हमारे मेंबर्स हैं, हमने अगले 3 साल तक कितने परसेंट तक उनको लेके जाना है। तो एक तो मेरा ख्याल है कि ये मेंबर्स वाली जो बात है उस पर बहरहाल टारगेट सेट करके काम होना चाहिए। दूसरा, हमने एक ज़माने में बड़ा शोर सुना था, फॉर्म भरे थे, सब कुछ किया था, सेंसस हुआ था हमारी कम्युनिटी का। बिल्कुल सही सर, जब भी कोई भी कम्युनिटी को अगर सही तरीके से प्लान्ड वे में आगे लेके जाना है तो उन सेंसस का कुछ काम होता है। वो सेंसस हमको बताएंगे कि कितने लोग हमारी कम्युनिटी में ऐसे हैं जिनको हेल्थ फैसिलिटी के लिए अभी हमारी ज़रूरत है, हमें हेल्प करनी है उनको। कितने लोग ऐसे हैं जिनको एजुकेशन के लिए उनके बच्चा जो है वो हमारी हेल्प की ज़रूरत है। कोई ऐसी पॉलिसी बने हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, कि ECE से लेकर हायर एजुकेशन तक हमारे बच्चे को, अगर वो मेंबर बच्चा है, उसको कोई इशू नहीं होना चाहिए। सिर्फ पता चले कि सिर्फ पैसों की वजह से या किसी वजह से उसकी ये चीज़ें रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ पैसों की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है वो कोई इलाज ना करवा सके। तो इन चीज़ों, और खुसूसन इस मामले में मैं कहूँगा कि बुज़ुर्ग जो बेचारे अब तन्हा अपने घरों में रह रहे हैं, उस हवाले से भी बहुत बड़ा एक इशू खड़ा हुआ है। यतीम बच्चे हैं, ख़ास तौर पे ऐसी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जिनके शौहरों के इंतकाल हो गए हैं, या ऐसे बुज़ुर्ग हज़रात हैं जिनकी फ़ैमिली ख़त्म हो चुकी है, उनका भी ख्याल रखा जाए। क्योंकि मैं उनको मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे घूमता हुआ देख रहा होता हूँ कि कोई राशन के लिए वहाँ जा रहा होता है, कोई अपनी तबीयत ख़राब होने के मामलात को लेके जा रहा होता है कि जी हमारी हेल्प कर दें, या मेडिसिन्स के मुताबिक। होना ऐसा चाहिए कि उन बुज़ुर्गों के गिर्द हमारे लोग होने चाहिए। तबीयत ख़राब है, हमारा कोई भी एक नुमाइंदा जाए जमात की तरफ से, जाए इनका इलाज करवा दे, जहाँ उनके लिए, या उनकी जो भी नीड है उसको खामोशी के साथ पूरा कर दिया जाए। इसको मैं बिल्कुल ख़त्म उसी तरीके से करूँगा कि अगर हमने मिलकर काम किया, कम्युनिटी में जो मैनेजिंग कमेटी में आया वो तो छोड़ें, वो तो करेंगे ही, जो नहीं भी है, कोई भी कम्युनिटी मेंबर है, कोई भी कम्युनिटी मेंबर है, उसकी कोई भी स्ट्रेंथ है, हमारा ये काम है कि उसकी स्ट्रेंथ से फ़ायदा उठाएं ताकि कम्युनिटी का फ़ायदा हो। बिल्कुल सही, उसको हम काम में लें, किसी भी बंदे को हम अपने लिए थ्रेट ना समझें। बिल्कुल ऐसे ही। आमतौर पर होता ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो हम उसको थ्रेट समझने लगते हैं, उससे दूर भागते हैं, उसका मुकाबला करना शुरू करते हैं। क्यों उसका मुकाबला कर रहे हैं भाई? वो हमारा मेंबर है, उसके साथ मिले और उसके साथ मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो काम आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं, भाई हमने उसको थ्रेट नहीं समझना है, उसके साथ मिल के काम, कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को और कम्युनिटी को जो है वो आगे बढ़ाए। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी जो है वो कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस दफ़ा ये तमाम चीज़ें जो है वो होंगी और अगले 3 साल में हमारी कम्युनिटी बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये था आज का एक जायज़ा जिसमें हमने प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन और तमाम बातों के अंदर गुफ्तगू की, सब कमेटीज़ के क्या रोल होना चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी कौम को सर्व करना चाहिए। मैं इकबाल जीवानी साहब, अली अकबर पूनावाला साहब और शाहिद बदामी साहब, आप तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत इंटेलिजेंटली आप लोगों ने वोट किया है और अब अच्छी उम्मीद के साथ मैदान में रहना है और हमें वो काम कर दिखाना है अपनी कम्युनिटी के लिए और सबको रहना है। जो कमेटी आई है हमें उसको बकअप करना है, उसके साथ मैदान में रहना है और वो कर दिखाना है जो आज तक नहीं हुआ। मैं अबुल हसन गोकुल साहब की उस बात को रिपीट करूँगा कि अब कम्युनिटी में चेंज आएगा इंशाअल्लाह और आपने घबराना नहीं है क्योंकि यकीनन चेंज आ रहा है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वाकई कम्युनिटी मेंबर किस तरह से बग़ैर घबराए एक दूसरे का साथ देते हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इंशाअल्लाह इसी तरह के मज़ीद प्रोग्रामों के साथ हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।